رمضان هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم و مکرم حاضرین درس، آپ سبھی کا آج کے ہمارے اس درس میں استقبال ہے، اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ حاضرین گرامی، آپ تمام مرد و خواتین کے سامنے اس سے پہلے حسن اخلاق اور اچھے اخلاق کی اہمیت، فضیلت اور اس کی ضرورت اور کیسے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس تعلق سے چار اہم بنیادی حدیثیں امام ابن رجب رحمہ اللہ کے قول کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آج ہم شروع کرتے ہیں ایک نیا باب کے قول۔ کہتے ہیں کہ اس باب میں سب سے پہلا نمبر اگر کسی کا ہے تو ماں باپ کا، اس لیے کہ وہ دونوں جو ہیں، ایک انسان کے ماں اور باپ، یہ اس کے اچھے اخلاق، ان کے ساتھ اچھا معاملہ اور ان کے ساتھ حسن آداب سے پیش آنے کے سب سے زیادہ حقدار۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23، سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 پڑھیے۔ اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، جی ہاں، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت صرف اللہ کی کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو۔ ایسے ہی آپ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151، اللہ نے کہا قل، اے نبی کہہ دیجئے، تعالوا، آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا به شیئا، اللہ نے شرک کو حرام کیا ہے، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بدسلوکی کو حرام کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 پڑھیے، سورۃ النساء آیت نمبر 36، اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان، بھلائی اور خیر خواہی کرو۔ ناظرین، آپ یہاں ایک چیز غور کیجئے، یہ جو تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، سورۃ الاسراء، سورۃ الانعام اور سورۃ النساء سے، ان تینوں آیات میں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم، اللہ نے شرک سے رکنے اور اس کے معن بعد بالکل اس سے لگ کر کے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق حقیقی ہے، یعنی ہمارا سچا معبود ہے، اور اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے دنیا میں یا دنیا کی زندگی میں وجود میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ ماں اور باپ کو بنایا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اچھا، دوسرا نقطہ اہل علم اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مقام اتنا عظیم ہے کہ کائنات میں عبادت اللہ کی جائے گی۔ اللہ نے کہا کہ میری عبادت کرو، اور اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کو اللہ نے جوڑا ہے۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ ماں باپ
کے ساتھ حسن سلوک کے مقام مرتبے اور اس کی عظمت، اس کی شان اور اس پہ ملنے والے اجر کو واقعی بڑے اچھے انداز میں بیان کریں۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورہ لقمان پڑھیں۔ اللہ رب العالمین سورہ لقمان آیت نمبر 14، سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑی اہم بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، انشکر لی، تم میرا شکریہ ادا کرو۔ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی اور یہ ساری نعمتیں نوازی، انشکر لی، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کیا جائے۔ کس چیز پر؟ کہ اللہ نے ماں باپ کے ذریعہ ہمیں دنیا میں وجود بخشا، ماں باپ نے ہماری پرورش کی، ہماری دیکھ بھال کیا، انہوں نے بہترین اعلیٰ قسم کی تعلیم، خود جو ہے اچھی زندگی نہ گزار کے اپنی اولاد کو اعلیٰ قسم کی زندگی دینے کی پوری کوشش کی گئی۔ اس پر ان کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، یقین جانی یہ کم۔ شکر کی بات آئی تو ایک مثال دوں، عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں میں سے کوئی جو ہے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے مسجد حرام میں۔ ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ طواف کرنے کے بعد اس نے عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، اچھا یہ بتائیے کہ کیا میں نے اپنے ماں کے خدمات کا شکریہ ادا کیا یا ان کا حق ادا کیا؟ کہا کہ اس ناخون کے برابر بھی تم نے ان کا ابھی تک نہ شکر ادا کیا ہے نہ ان کا حق ادا کیا۔ اس لیے کہ میرے بھائی اور میری بہنیں، ایک عقلی چیز سمجھیے، ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں بستروں پر کروٹ بدلنے کی طاقت اور قوت نہیں ہوتی ہے، تو ماں باپ اس وقت ہمارے ساتھ بھلائی، احسان، خیر خواہی اور دنیا کے سارے جتن اور کوشش کر کے جو ہے ہماری پرورش کرتے ہیں۔ لیکن ہم ماں باپ کی خدمت کب کرتے ہیں؟ جب وہ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں۔ تو بڑھاپا اس بچپن کی طرح نہیں جس میں انہوں نے ہماری خدمت کی، یہ اصل مدعا ہے کہ انہوں نے اس وقت جو تکالیف برداشت کی ہے، ہم بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے ان تکالیف کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اور واقعی ماں باپ کی خدمت کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ ان کو بدلہ دیا جا سکتا ہے اور یہ میرا ان کے لیے گھر تعمیر کر دینا، ان کے لیے اچھی زندگی کا اہتمام کا یہ بدلہ ہے، وہ آدمی بیوقوف ہے، پرلے درجے کا جاہل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو جوڑا ہے، اور اللہ نے اپنے شکریہ کے بعد ماں باپ کے شکر ادا کرنے کا حکم دیا، کہا انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو، ولوالدیک، اور اپنے ماں باپ کا، الی المصیر، تم سب کو لوٹ کے میرے ہی طرف آنا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنیں، ان آیات کے بعد آپ آئیے ذرا میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی بہت معرکۃ العارف اور مشہور کتاب جو ہے وہ الادب المفرد ہے۔ انہوں نے اس میں تمام قسم کے آداب کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں ان تمام احادیث کو جمع کیا ہے، اور لوگوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ ان کے ذریعہ جو ہے وہ اپنے آپ کی اصلاح کر لے، اپنے اخلاق کی اصلاح کر لے۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یا من تقرأ آداب الشریعہ العظیمہ والاخلاق الاسلام الفاضلہ، اے وہ شخص جو شریعت اسلامیہ کے عظیم آداب کو سیکھتا ہے اور شریعت اسلامیہ کے اعلیٰ قسم کے اخلاق کو سیکھتا ہے، جان لے کہ ان آداب میں سب سے زیادہ ادب کا مستحق اگر کوئی ہے تو اس کے ماں باپ ہے، اس لیے کہ یہ دونوں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہیں، اور اللہ رب العالمین کی تمام تر مخلوقات میں یہ سب سے زیادہ اچھے تعامل، خیر خواہی اور بھلائی کے لائق ہے۔ اور ایک مسلم سے، ایک مسلمان سے اللہ رب العالمین اس کی تمام تر زندگی میں اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس کو سلوک اور بھلائی کرے۔ آپ دیکھیں، آپ حیران ہوں گے ان حدیث کو دیکھ کر کے جن حدیث میں ماں باپ کے ساتھ اس کے سلوک کا تذکرہ ہوا ہے۔ پہلی حدیث سے بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ جی، سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ حدیث کا یہ ٹکڑا یہ بتاتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان تھی کہ وہ ہمیشہ اس بات کے حریص تھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اعمال کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے جو اعمال اجر میں دوسرے اعمال سے بہتر، تاکہ ان اعمال کو انجام دے کر کے اپنے نام اعمال میں اجر کا ایک انبار، اجر کا ایک ڈھیر جمع کر لیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ کو اس طرح کی حدیثیں ملیں گی جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ قسم کی باتیں، کبھی کوئی اعمال کی خیری اہمیت، کبھی کسی اعمال کی خوبی، کبھی کسی اعمال کے خیر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے ہیں۔ انہیں حدیث میں سے یہ مشہور حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اس میں ایک نقطہ یہ بھی پتا چلا کہ جب یہ عمل جس کا آگے تذکرہ ہو رہا ہے یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے تو اس عمل کا انجام دینے والا بندہ اور بندی بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ۔ کہا الصلاۃ علی وقتها، وقت ہو جانے پر نماز کی ادائیگی کرنا، یہ پہلا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کہا تم آئی، پھر کون سا؟ کہا تم بر الوالدین، پھر ماں باپ کے ساتھ بر کرنا، بر نیکی، بھلائی، خیر خواہی، ان تمام چیزوں پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ خیر خواہی، بھلائی، نیکی، اچھائی، اچھے انداز میں بات کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے ان سے معاملات طے کرنا، ان کی جب بات ہو تو خاموشی سے کان لگا کے ان کی باتوں کو سننا، تو یہ ساری چیزیں اس لفظ بر کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ کہا اس کے بعد ثم ای، پھر کون سا؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے دین کے کلمے کی بلندی کے لیے اس کی راہ میں لڑائی کرنا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو مجھے یہ باتیں بتا دی، اگر میں اس کے بعد اور بھی کچھ پوچھتا کہ اس کے بعد کون سا عمل اچھا ہے، اس کے بعد کون سا عمل اچھا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید اعمال کی مجھے رہنمائی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر واضح طور پر 3 اعمال کا تذکرہ کیا، اور ان 3 اعمال میں دوسرا عمل کون سا ہے؟ تم بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ بھلائی، نیکی، احسان، صفائی۔ اس باب میں آپ کو مسند امام احمد اور جامع ترمذی کی ایک روایت سناؤں، علامہ البانی نے اس کی صحیح قرار دیا، بڑی بڑی حیرانگی والی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ، کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور وَحُبَّ عَمَلٍ، اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تیری محبت کے قریب کرتے۔ سبحان اللہ والحمد، سبحان اللہ العظیم۔ اطمینان سے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے آپ سوچیے کہ اپنی زندگی میں آخری مرتبہ ہم نے یہ دعا کب کی تھی کہ اللہ مجھے ان اعمال کی توفیق دے دے جن اعمال سے تو محبت کرتا ہے، یا اللہ مجھے ان اعمال کے بجا لانے کی توفیق دے دے جو اعمال تیرے نزدیک پسندیدہ ہے، محبوب ہے، جن اعمال کو تو چاہتا ہے، جن اعمال سے تو محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائی، میری بہنوں، انسانی زندگی میں سوائے اعمال صالحہ کے کوئی چیز اس کا اپنا نہیں ہے۔ آپ مال کمائے دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے، آپ گھر کی تعمیر کر لیں، آپ کا گھر دنیا میں رہ جائے گا، آل اولاد، گاڑی، پراپرٹیز، بزنس، تجارت، ساری چیزیں آپ اکٹھا کر لیں، یہ سب آپ دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے، صرف ایک چیز، عملک الصالح، آپ کا جو نیک عمل ہے، یہی آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جائے گا، اور یہی اللہ رب العالمین کے آپ کے کام آنے والا ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھیں کہ دین اسلام جو ہے، اور دین اسلام میں بالکل جو ایمان ہے، ایمان کے تعلق سے ایک اہم بات یاد رکھیں کہ ایمان جو ہے اس کی شریعت میں 70 سے زائد شاخیں بیان کی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایمان کا ایک درخت ہے، ایمان ایک درخت ہے، لائک اے ٹری، اب اس کی جو شاخیں نکلتی ہیں، جو ڈالیاں نکلتی ہیں، یہ 70 سے زائد ہیں۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں
کہا کہ الایمان بدع و سبون شعبہ اور بدع و ستون شعبہ، 70 سے زائد یا 60 سے زائد جو ہے ایمان کی شاخیں ہیں۔ سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنا۔ سب سے نچلا درجہ کیا ہے؟ راستے میں کوئی چیز گری ہو جو کسی کو تکلیف دے اسے ہٹا دینا، اور حیا جو ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو اب اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، میں نے یہ حدیث کیوں بیان کی؟ آپ دیکھیے ایمان جو ہے یہ شاخوں والا ہوتا ہے، اور ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے ادنا شریعت نے اس کی بیان کر دی، اور ایمان کی جتنی شاخیں ہیں یہ ساری شاخیں اللہ کو پسند ہے، اور ایمان کی شاخوں میں ایک اہم شاخ جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور احسان، یہ سب بتانا چاہتا ہوں۔ ایمان کی جو 70 یا 60 سے زائد شاخوں کا بیان کیا گیا کہ اس کی شاخیں ہیں، ایمان کا جو درخت اس کی شاخیں ہیں، تو ان میں تو سب سے اعلیٰ بتایا شریعت نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اور اس کے مطابق عمل کرنا، اور سب سے ادنا بھی بتایا کہ راستے میں کوئی ایسی چیز گری ہو جو کسی ایمان والے کو تکلیف دیتی ہو تو اسے ہٹا دینا، یا تکلیف دہ شے کو راستے سے ہٹا دینا، اور اس کے بعد قول حیا شعبۃ من الایمان، حیا اور شرم جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی ماں باپ کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا، یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ شریعت اسلامیہ نے ماں باپ کی خدمت کو جہاد جیسی عظیم عبادت پر فوقیت دی ہے۔ جہاد جیسی عظیم عبادت پر شریعت اسلامی نے فوقیت دی، میری اپنی بات نہیں ہے۔ آپ اس تعلق سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کی راہ میں لڑنے کی اجازت مانگی۔ یہ فرض کفایت ہے، یہ فرض عین نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ، یہ فرض کفایت ہے یہ جہاد۔ آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑنے کے لیے جاؤں جیسے دوسرے لوگ جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکا ابوانی، تمہارے ماں باپ باحیات ہیں، زندگی میں ہیں؟ کہا نعم، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ تو حیات میں ہیں، زندگی میں ہیں۔ تو آپ نے کہا ففیہما فجاہد، تو جاؤ، جا کر کے ان کے ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کر کے تم اللہ رب العالمین کی راہ میں۔ سبحان اللہ۔ تو ماں باپ کا حق اتنا عظیم ہے، اور ان کے ساتھ بھلائی، خیر خواہی اور احسان کی شریعت نے اتنی تاکید کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی جہاد، اس ایک عظیم نفل عبادت پر ماں باپ کی خدمت کو ترجیح دیا۔ اس شخص کو یہ کہا اللہ کے نبی نے کہ تم اللہ کی راہ میں جا کر کے لڑو، اس سے بہتر ہے تمہارے لیے تم اپنے گھر پر رہ کر کے اپنے والد اپنی والدہ کی خدمت کر لو، ان کے ساتھ خیر بھلائی احسان اور اچھائی کا معاملہ کر لو۔ ایسے ہی اس باب میں جامع ترمذی کی ایک اور روایت ملتی ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہا کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں۔ یہ حدیث واقعی ہمارے لیے بہت اہم کہہ لیجئے کہ پیغام ہے، اور اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک عظیم پیغام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ رضا رب فی رضا الوالد، کہ آپ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ واقعی عقید توحید پر ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ زندگی گزار رہے ہیں، اب اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آسان طریقہ ہو عبادات کے بعد جس کے ذریعہ میں اللہ کو راضی کر لوں، تو آسان سا معاملہ ہے، آپ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجیے۔ آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہیں، آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں، آپ کی والدہ اور آپ کے والد محترم یہ آپ سے ناراض نہیں ہے، یقین جانیے آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو خوش کر لیا۔ اور اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، یقین جانیے آپ نے اللہ کی ناراضگی نہیں کی۔
आपके वालिदैन दुनिया से इस हाल में जाए कि वो दिली तौर पर आपसे मुतमईन, आपकी खिदमत से, आपकी अच्छाइयों से, आपकी भलाइयों से, आपकी नेकियों से, तुम जानिए कि आपके लिए बहुत बड़ा कार्य खैर है, ये बहुत बड़ा आपके लिए कार्य खैर है कि आपके वालिदैन जो है आपसे बहुत खुश होकर के इस दुनिया से गए, आपसे राजी होकर के इस दुनिया से गए मेरे भाई और मेरी बहनों। लेकिन अगर वालिदैन दुनिया से इस हाल में जाए कि वो दिली तौर पर हमसे नाराज हो, हमसे दुखी हो, हमारी हमारे अखलाक की वजह से, हमारे किरदार की वजह से, हमारे मामलात की वजह से, हमारा उनके साथ खैर खाई और भलाई ना करने की वजह से, यकीन जानिए आप जब अल्लाह से मुलाकात करेंगे या अल्लाह से मुलाकात करेंगी, मैदान महशर में जब अल्लाह का सामना होगा, अल्लाह इस हाल में आपसे मुलाकात करेगा कि अल्लाह ताला आपसे नाराज हो। आप देखें, यहाँ एक अहम नुकता ये बता दें कि माँ बाप के साथ जो है वो उनकी रजामंदी का ताल्लुक दीनी उमूर और मामलात में होना चाहिए। अगर किसी के माँ बाप उसे शरीयत के खिलाफ काम करने का हुक्म दे, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी पर उभारे और उसे शिरक, कुफ्र या इस तरह के मामलात में पढ़ने का हुक्म दे, इस सूरत में उसे इस हुक्म की फर्मा बरदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन दुनियावी उमूर और मामलात में अपने माँ बाप के साथ भलाई और एहसान करना बंद ना करें। आप देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह लुक़मान की आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाता है, व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, कि अगर वो ये कोशिश करे, वो इन जाहदाका, अगर माँ बाप तुम्हें उभारे इस बात पर कि तुम उनके साथ, यानी तुम अल्लाह के साथ शिरक करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, फला तुतिअहुमा, तो उनकी फर्मा बरदारी ना करो। यानी माँ बाप ऐसा काम करने का हुक्म दे जिस काम में अल्लाह की नाराजगी हो, जिस काम से अल्लाह ताला नाराज होता हो, जो काम अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद ना हो, या ऐसा काम करने का हुक्म दे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के बिल्कुल खिलाफ हो। जैसे मिसाल के तौर पे एक नौजवान दाढ़ी रखना चाहता है और माँ बाप कहते हैं कि नहीं, तुमको दाढ़ी नहीं रखना है, यहाँ वो माँ बाप की फर्मा बरदारी नहीं करे। एक खातून पर्दा करना चाहती है और माँ बाप मॉडर्न ख्याल के हैं, अपने आप को तरक्की याफ्ता समझते हैं और कहते नहीं अभी तुम्हारी उम्र क्या है, अच्छा पर्दा करो तो चेहरा खोल लो, तो इस वक्त उनकी फर्मा बरदारी नहीं करती। मैंने छोटी छोटी दो मिसालें दी हैं, बड़ी मिसालें और दी। माँ बाप आपको कब्र पे ले जाए सजदा करवाने के लिए, माँ बाप शिरकिया काम में आपको दावत दे, माँ बाप रस्म व रिवाज की तरफ आपको बुलाए, कहा फला तुतिअहुमा, उनकी फर्माबरदारी नहीं करनी है। यहाँ अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करनी है, लेकिन अल्लाह ताला ने हरगिज ये नहीं कहा कि उनकी फर्माबरदारी ना करें तो बिल्कुल उन्हें छोड़ दे, कहा नहीं, वसाहिबुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनियावी उमूर और मामलात और दुनियावी कामों में माँ बाप जो है हमारे भलाई के हकदार हैं, हमारे एहसान के हकदार हैं। सुभान अल्लाह। ये तो माँ बाप के ताल्लुक से कुछ बुनियादी हदीसें और आयतें मैंने आपको सुनाई। अब आइए जरा चंद एक आयत और हदीस पर मजीद हम गौर कर ले। सुनन नबी दाऊद और जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इसकी सनद को हसन करार दिया। बहज इब्ने हकीम रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है, वो अपने वालिद से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि मैंने कहा, कहते हैं कि मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबर्रु, सबसे ज्यादा बिर का हकदार कौन है? कहा उम्मुक, कहा उम्मक, तुम्हारी माँ। फिर मैंने कहा फिर कौन? कहा तुम्हारी माँ। फिर मैंने कहा फिर कौन? कहा तुम्हारी माँ। फिर मैंने कहा कौन? कहा तुम्हारा बाप, और उसके बाद कहा अल अकरब फल अकरब, उसके बाद जो रिश्तेदार। आप इस हदीस पर गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया कि लोगों में बिर, बिर जो लफ्ज है, इस बिर की जरा आप तफसील समझ लीजिए। अहले इल्म फरमाते हैं कि बिर जो है एक ऐसा जामे और कह लीजिए कि इतना अजीम वर्ड है, इतना अजीम कलिमा है जिसमें तमाम किस्म की भलाइयां और एहसान शामिल है। जैसे मामलात में नरमी, अच्छे अखलाक का अच्छे अखलाक का मुजाहरा, उनके साथ अच्छे अंदाज से मामलात करना, बात नरमी और आसानी से करना, जब बात कर रहे हो तो अच्छे अदब और अखलाक का मुजाहरा करना, उनकी फर्मा बरदारी और इताअत करना, और ऐसे ही
उनकी नाफरमानी से दूर किया। अब इस कलिमे की अहमियत को और इसके माने को समझते हुए आप गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साइल के सवाल पर 3 मरतबा कहा कि तुम्हारी वालिदा, तुम्हारी वालिदा, तुम्हारी वालिदा, सबसे ज्यादा भलाई की हकदार कौन है? तुम्हारी वालिदा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे वालिद, तुम्हारे वालिद। उसके बाद कहा कि फिर जो उसके बाद जो रिश्तेदार है वो रिश्तेदार। अच्छा, सवाल ये है कि वालिदा के साथ इतनी ज्यादा भलाई का शरीयत ने क्यों हुक्म किया है? जबकि मैं देखता हूँ कि वालिद की वफात के बाद वालिदा बेचारी घर में सबसे मजबूर औरत होकर के जिंदगी बिताती है। बेटे जब बड़े हो जाते हैं, उनकी हड्डियों में ताकत और जान आ जाती है, ये बेटे अपनी माँ की अपनी माँ की एक बात बर्दाश्त नहीं, माँ से लड़ना झगड़ना। जब तक वालिद रहते, वालिद का खौफ और डर दिलों में रहता, तब तक वालिदा अच्छी रहती। लेकिन बाद में वालिदा जो है, सुभान अल्लाह, वो कायनात की सबसे बुरी औरत हो जाती है। अल्लाह से डर इसमें। आप देखिए सूरत अहकाफ की आयत नंबर 15 पढ़िए। अल्लाह ने कहा वसैना इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा ववदअतहु कुरहा वहमलहु वफिसालहु 30 शहरा। सूरत अहकाफ आयत नंबर 15। अल्लाह ने कहा कि हमने इंसान को ये वसीयत की है कि अपने माँ बाप के, अपनी वालिदा के साथ भलाई करे। इसलिए कि माँ 9 महीने पेट में तकलीफ से उठाती है, फिर उसकी पैदाइश के वक्त भी माँ तकलीफ बर्दाश्त करती है, और उसको पेट में हमल लेकर के रहना और दूध छुड़ाना, ये मुकम्मल 30 महीने की मुद्दत है। और ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह लुक़मान में कहा जो वस्सैना इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन। कहा कि उसकी वालिदा जो है, उसकी वालिदा जो है, उसकी वालिदा जो है उसे बड़ी तकलीफ के साथ पेट में उठाती है, और उसका पेट में उठाना और फिर उसकी पैदाइश के वक्त तकलीफ बर्दाश्त करना और उसके दूध छुड़ाने की मुद्दत 2 साल है। 2 साल है। सुभान अल्लाह। अब आप समझिए, पहली आयत में 30 महीना कहा गया, यानी 12, 24 और 36, यानी 2.5 साल। और दूसरी आयत में जो है 2 साल कहा गया। 2 साल यानी हमल से लेकर के पैदाइश की मुद्दत और दूध दूध छुड़ाने की मुद्दत जो है 2 साल, और वहाँ 2.5 साल कहा गया। तो इसको सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला ने दलील बना के मसला साबित किया था कि अगर किसी के यहाँ बच्चे की विलादत 6 महीने में भी होती है तो बच्चा हलाल है, और 6 महीने से पहले हो जाए, यकीन जानिए वो बच्चा जिना से पैदा होने वाला बच्चा है। सैयदना उस्मान ने ये चीज साबित किया था। बहरहाल, इन दोनों आयतों में अगर आप गौर करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ के ताल्लुक से 3 अजीम बातें बयान की हैं जो वालिद को हासिल नहीं होता। पहला, हमल और उसका बोझ। दूसरा, पैदाइश के वक्त की शिद्दत और तकलीफ। और तीसरा जो है, दूध पिलाना और 2 या 2.5 साल तक मुसलसल अपने बच्चे को तकालीफ बर्दाश्त करके उसकी देख रेख करना। ये वो चीजें हैं जो वालिद को हासिल नहीं है, जो वालिद को हासिल नहीं है, लेकिन किसको हासिल है? वालिद को। अच्छा, हदीस में कहा कि अपने वालिद के साथ एहसान करो, तो माँ के बाद हकदार कौन है भलाई का? वालिद है। और कहा सुम्मल अकरब फल अकरब, जो उनके बाद करीबी रिश्तेदार हो, उनके बाद करीबी रिश्तेदारों में सबसे पहला मकाम खाला का आता है। जी हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते से बुखारी की रिवायत है, अल खालतु बिमंजिलतिल उम, खाला जो है वो माँ की जगह में होती है। खाला जो है वो माँ की जगह में होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए याद रखें कि माँ के साथ और भलाई करना, फिर उसके बाद वालिद के साथ, फिर उसके बाद करीबी रिश्तेदारों के साथ। आपको एक बेहतरीन वाकया सुनाता हूँ, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। तो सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अल अदबुल मुफरद में इसको नकल किया है, और इसकी सनद जो है बिल्कुल सही आई है। अता इब्न यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि अन्नहु अताहु रजुलन, उनके पास एक आदमी आया। फ़क़ाल, कहा कि इन्नी खतब्तु इम्राअ, मैंने एक औरत को निकाह का पैगाम भेजा है। फ़अबत अन तनकिही, और कहा कि उसने इनकार कर दिया कि मुझसे निकाह करे। वह खतबहा गैरी फ़अहब्बत अन तनकिहहु, तो एक दूसरे आदमी ने उसे निकाह का पैगाम भेजा, तो इस औरत ने उससे निकाह करना पसंद किया, तो मुझे गैरत आई, तो मैंने इस औरत को कत्ल कर दिया।
غور कीजिए। कहा, एक शख्स आके अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से कहता है कि मेरे पास जो है, मैंने एक औरत को निकाह का पैगाम भेजा, उसने मना कर दिया। दूसरे आदमी ने निकाह का पैगाम भेजा, उसने उससे निकाह के लिए हामी भर दी, तो मैंने गैरत में आकर के इस औरत को कत्ल कर दिया, तो क्या मेरे लिए कोई तौबा है? तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा कि उम्मु का हय्या, तुम्हारी माँ जिंदा है? तो कहा कि नहीं। कहा कि तुम इल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तौबा करो और जितना हो सके नेक आमाल करके अल्लाह की कुर्बत हासिल करो। तो अता इब्न यसार रहमहुल्लाह कहते हैं कि जब ये आदमी चला गया, तो मैंने अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से पूछा, लिमा सअल्तु अन हयात उम्मिही, आपने उसकी माँ की जिंदगी के बारे में क्यों पूछा कि जिंदा है कि नहीं है? तो कहते हैं कि मैं कहते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कि मैं जो है माँ की नेकी के अलावा, माँ के साथ भलाई और नेकी के अलावा किसी अमल के बारे में ये नहीं समझता जो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब करता हो, सबसे ज्यादा जो अल्लाह के करीब करता है। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, कोशिश ये होनी चाहिए कि अल्लाह ने अगर वालिदैन को जिंदा रखा है या उनमें से किसी एक को जिंदा रखा है, तो हम हर एतबार से जो है, अल्लाह अकबर, क्या करें, अपने वालिदैन के साथ खैर खाही, भलाई और एहसान का मामला करें, एहसान का मामला करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप देखें, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का ही कौल मिलता है, जिस इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद के अंदर जिक्र किया, कहा कि मा मिन मुस्लिमिन लहू वालिदान मुस्लिमान युस्बिहु इलैहिमा मुहसिनन इल्ला फतह अल्लाहु लहू बाबैन यानी मिनल जन्नह व इन कान वाहिदन वाहिदन व इन अग़ज़ब अहदुहुमा लम यरज़ा अल्लाहु अन्हु हत्ता यरज़ा अन्हु क़ील व इन ज़लमाहु क़ाल इन ज़लमाहु। अल्लाहु अकबर। बड़ा प्यारा ये कौल है अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो हमारे लिए वाकई बहुत बड़ी कह लीजिए कि रोशन शाहिरा की हैसियत रखती है माँ बाप के ताल्लुक से भलाई के मामले में। कहा अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, अन्हुमा ने, कि किसी मुसलमान मर्द या औरत के माँ बाप दोनों हो, दोनों मुसलमान हो, और आदमी उनके साथ भलाई करता है, अगर माँ बाप के साथ भलाई करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के दो दो दरवाजे खोल देता है। सुभान अल्लाह। माँ बाप जिंदा है, आप उनके साथ भलाई करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए जन्नत के दो दरवाजे खोल देगा। और अगर दोनों में से कोई एक जिंदा है, उनके साथ भलाई करते हैं, तो अल्लाह ताला एक दरवाजा खोल देगा। और कहा कि अगर इन दोनों को नाराज कर दे, तो अल्लाह नाराज हो जाता है, जब तक माँ बाप इस शख्स से राजी नहीं होते। तो पूछने वाले ने पूछा, क्या अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अगर माँ बाप अपनी औलाद पर जुल्म करते हो तब भी? कहा कि हाँ, अगर माँ बाप अपनी औलाद पर जुल्म करते हो तब भी जो है, उसे चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ भलाई करे। अल्लाह इसके लिए जन्नत के दो दरवाजे, या दोनों में से कोई एक है, तो अल्लाह ताला एक दरवाजा जिक्र, अल्लाह ताला एक दरवाजा खोल देगा। यही वजह है कि इस कॉल पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाप कायम किया, बाबो बिर्रिल बाबो बिर्रे वालिदैहि व इन ज़लमा। कहा कि ये बाब है इस चीज के बयान में कि माँ बाप के साथ भलाई करना है, गरचे वो आप पर जुल्म करते हो। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही व सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इसलिए मेरे भाइयों, कोशिश ये करनी है कि हम जो है अपने माँ बाप के साथ खैर खाही, भलाई और एहसान करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है अपने माँ बाप के साथ कम अज कम अपनी वालिदा के साथ दो चीजों का ख्याल करें। पहली चीज ये कि जब उनसे बात करें तो नर्म बात करें, नरमी से बात करें। और जब उन्हें खाना खिलाएं तो प्यार से, मोहब्बत से, और कह लीजिए कि एहसान और भलाई के साथ खिलाएं। अल्लाह अकबर। वो जो हदीस मैंने आपको अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की सुनाई, जिसमें अता इब्न यसार ने पूछा कि उस आदमी से आपने क्यों पूछा जिसने कत्ल कर दिया था उस खातून का, कि तुम्हारी वालदा जिंदा है? तो अता इब्न यसार कहते कि मेरी माँ जिंदा है। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने उनसे कहा, फवल्लाहि लौ अलंत लहल कलाम व अतअमतहा तआम लतदखुलून अल-जन्नत मजतनबतल कबायर। कहा कि अगर माँ से नरमी से बात करोगे और इज्जत से माँ को खाना खिलाओगे, तो अगर तुम कबीरा गुनाहों से बच जाते हो,
تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور جنت کے اندر جگہ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کوشش یہ کرنی ہے کہ ماں کے ساتھ جو ہے خیر خواہی، بھلائی اور احسان کرنا ہے، اور والد محترم کے ساتھ جو خیر خواہی، بھلائی اور احسان کرنی ہے، یہ آداب میں پہلا ادب ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم کو سکھایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے والدین کا خیال، جن کے والدین زندہ ہے اللہ انہیں ایمان و صحت کی زندگی دے، اور جن کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمیں خوب خوب ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔